السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ازدواجی زندگی میں بہت سے ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں پر زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور ایسے تبدیلی والے مواقع پر یہ فیصلہ کرنا کہ اب بحیثیت میاں بیوی ہمارا سٹیٹس کیا ہے، اس حوالے سے شریعت اسلامیہ ہر موڑ پر انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ زندگی میں ان اہم مواقع میں سے ایک موقع کسی بھی غیر مسلم میاں بیوی کا اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کسی بھی دین اور مذہب پر ہوں، ان کی شادی غیر اسلامی اصولوں کے اوپر قائم تھی۔ اب اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے اس نکاح کا کیا سٹیٹس ہے، اس حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ واقعہ رونما ہوتا رہا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی بیوی اور بچوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح کچھ خواتین صحابیات نے اسلام قبول کیا اور ان کے شوہروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے پہلے اسلام قبول کیا، ہجرت کی، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد شوہر نے اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کی۔ ان سارے مواقع پر ہونے والے واقعات کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اللہ کی کتاب میں باقاعدہ کچھ اصول وضع کیے ہیں جو اس قسم کے تمام کیسز میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں غیر مسلم میاں بیوی جو اسلام قبول کر لیں ان سے متعلقہ کیا احکام و مسائل ہیں، ان پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہر کسی کو ایمان کی روشنی سے سرفراز کرے اور ایمان پر ہی قائم رکھے اور اس ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک فریق مسلمان ہو گیا، یعنی شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرا اپنے کفر پر ہی قائم رہا، تو یہ اسلام قبول کر لینا اور دوسرے کا کفر پر قائم رہنا نکاح کے ٹوٹ جانے کے لیے کافی شرط ہے۔ اسی طرح مسلمان عورت کافر شوہر کے لیے کسی بھی صورت حلال نہیں، چاہے اس کا کافر شوہر اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ اگر شوہر مسلمان ہوا ہے اور اس کی بیوی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے عیسائی یا یہودی ہے تو یہ نکاح برقرار رہے گا کہ اہل کتاب خواتین سے شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان مرد اگر اہل کتاب کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح بھی شریعت کے روشنی میں کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان خاتون کا کسی اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان خاتون صرف کسی مسلمان مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے۔ وہ خواتین جو کسی دارالکفر میں ہوں اور وہ اسلام قبول کر کے دارالاسلام میں آ جائیں تو اب ان کے متعلق بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ احکامات دیے۔ سورہ ممتحنہ میں
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کے ایمان کا امتحان لو، یعنی جانچ پھٹک کر لو کہ یہ واقعتاً مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کا اسلام کا اظہار کرنا کسی دنیاوی مقصد یا کسی اور شخص سے جان چھڑانے کے لیے ظاہری طور پر تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بایمانہن، دلی طور پر تو ہر کسی کے ایمان کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، کیونکہ ایمان ایک مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، اس کی حقیقت کو پہنچنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے ظاہری طور پر جو علامات ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کریں، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ طائب ہونے کا اظہار کریں اور آئندہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی خواہش کریں، تو یہ ان کے ایمان کا امتحان لینا ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہیں یہ معلوم پڑ جائے کہ وہ ایمان قبول کر چکی ہیں تو اب انہیں کفار کی طرف واپس مت بھیجو، یعنی مسلمان خواتین ہجرت کر کے اگر دارالایمان میں آ جائیں، دارالاسلام میں آ جائیں، تو مسلمان ملک کے حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پناہ دے، ان کے جملہ مسائل کو حل کرے، اور مسلمان ریاست انہیں ان کے پرانے ملک جو دارالکفر ہے انہیں واپس نہیں لوٹائے گی۔ اب فرمایا کہ نہ یہ خواتین ان سابقہ کافر شوہروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ سابقہ کافر شوہر ان کے لیے اب حلال ہیں، لیکن ساتھ میں اس بات کا حکم دے دیا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جب یہ مسلمان خواتین کسی مسلمان ریاست میں آ جائیں تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے سابقہ کافر شوہروں کو ان کا حق مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا واپس لوٹا دے۔ اور پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کو ان کا حق مہر ادا کر کے نیا نکاح کر لو، یعنی مسلمان ریاست میں آ کر ان کے کافر شوہروں کو ادا کردہ حق مہر جب لوٹا دیا جائے تو یہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ خواتین مسلمان ریاست کے اندر مومن مردوں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں، اور اب ان کے اس نئے نکاح میں نیا حق مہر ان کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی کچھ اصول ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں کے اندر ایسی خواتین موجود ہیں جو کفر پر ہیں تو انہیں زبردستی اپنے پاس مت روک کے رکھو، جو تم نے حق مہر ان کو دیا ہے وہ واپس لے کر ان کو اپنے نکاح سے آزاد کر دو، اور اسی طرح جو مسلمان خواتین تمہارے پاس آ چکی ان کے حق مہر ان کے سابقہ کفار شوہر کو ادا کر دو۔ تو اس انداز میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور دوسرا فریق کفر پر ہی رہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ہجرت کرنے کی صورت میں اگر یہ اپنے کفر پر باقی رہے اور دوسرا فریق مسلمان ہو جائے تو ان کو مزید کسی علیحدہ طلاق کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک فریق کا اسلام قبول کر لینا اس نکاح کے ختم ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے جبکہ سابقہ زندگی میں وہ غیر مسلم تھے اور ان کا نکاح یا ان کا ازدواجی تعلق سابقہ کسی دین پر تھا، تو اب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور کسی ایک فریق کے کفر پر رہنے کی وجہ سے ان کا نکاح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اہم مسئلہ کہ اگر کوئی ایک فریق یعنی شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک پہلے مسلمان ہو گیا اور
دوسرا کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوا، لیکن اس دوران ان کی جدائی میں دونوں نے کوئی نیا نکاح نہیں کیا، تو سابقہ نکاح پر ہی یہ دونوں آپس میں دوبارہ سے تجدید کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 سال کے بعد، جب کہ وہ مسلمان ہوئے، پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی واپس لوٹا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ نکاح اسلام کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مکہ میں رہنا ہی پسند کیا۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے شریک بھی ہوئے اور بدر کے قیدیوں میں قید بھی ہوئے تھے۔ ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیا گیا ایک ہار جو انہیں تحفے میں انہوں نے دیا تھا، رہائی کے لیے فدیے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارسال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نشانی کو دیکھ کر اشک بار ہو گئے، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اجازت طلب کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیا جائے کہ یہ ان کی والدہ کی نشانی ہے۔ صحابہ نے بخوشی آپ کی اس خواہش کا احترام کیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نشانی حضرت زینب کو واپس کر دی۔ المختصر یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آ چکی تھیں، جبکہ ابو العاص بن ربیع مکہ میں ہی تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کرنے کے 2 سال کے بعد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ نکاح پر ہی آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، یعنی ان کا دوبارہ سے نکاح نہیں پڑھوایا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی خاتون اسلام قبول کر لے اور اس کا شوہر اسلام قبول نہ کرے اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے، اور کچھ عرصے کے بعد خواہ کئی سالوں کے بعد ہی یہ جو شوہر تھا یہ بھی مسلمان ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان سابقہ نکاح پر ہی دوبارہ سے تعلق قائم ہو جائے گا اور ان کو کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسلام ایک بڑا عظیم دین ہے جو انسان کی فطرت کو ضرور مد نظر رکھتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ سارے احکامات انسانوں کے فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہیں۔ یقیناً ایک خاتون کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ وہ تو اللہ کے دین میں داخل ہو گئی ہے، لیکن اس کا شریک حیات یا اس کی اولاد ابھی تک اللہ کے دین کی طرف نہیں آ سکے۔ ایسے میں فطری طور پر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس صراط مستقیم کی اللہ نے مجھے رہنمائی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف میرے گھر والوں کی بھی رہنمائی فرما دے۔ انسان دعا بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ خاندان جو پہلے غیر مسلم تھا پورے کا پورا حلقہ بگوش اسلام ہو کر ایک مسلمان معاشرے کا بہترین رکن بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی میں ایسے درجنوں واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے میاں بیوی دونوں کو ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے
بالآخر ایمان والی زندگی پر اس دنیا سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایمان نکاح کے رشتے میں ایک بنیادی شرط ہے، اور جیسا کہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ اگر رشتہ داری قائم کرنی ہو تو دینداری اور ایمان کو دیکھنا یہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت ہے جسے مد نظر رکھنا چاہیے۔ معاشرے میں تیزی سے پھیلتے ہوئے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ دین کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ اس بنیاد پر ایسے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سو کالڈ پڑھا لکھا سمجھنے والے گھرانے اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں غیر مسلموں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگلی نسلوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہم رشتہ داری کرتے ہوئے ایمان کو فوقیت دیں۔ یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کر جائے جو آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے تباہی اور بربادی کے رستے کھول دیں۔ ہم ہر قسم کی فائدے اور نقصان کے حوالے سے صرف دنیا کے معیار مد نظر رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی اگلی نسل کے لیے مال اور دولت چھوڑ کر جانا ہے تاکہ وہ کامیاب ہوں، انہیں پڑھانا لکھانا ہے تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ غرض ہمارا سارے کا سارا فوکس اس دنیا کی زندگی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کنویں کی مینڈک کسی مثال ہے جسے اپنے کنویں کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا۔ اپنی نسلوں کی آخرت کی فکر کرنا یہ وہ حقیقی خیر خواہی ہے جو ایک گھر کا سربراہ یا والدین میں سے کوئی ایک اپنی نسل کے لیے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے جہاں بھی دعا مانگتے نظر آتے ہیں ساتھ میں اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگتے نظر آتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ تو جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر طلب کی ہے وہاں پر اپنی ذریت کے لیے بھی طلب کی ہے۔ اسی طرح دنیا کے لیے بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بہتری کی دعا کی ہے وہاں پر اپنی نسلوں کی دنیا کی بہتری کے لیے بھی دعا کی ہے۔ تو ایک گھرانے کے سربراہ کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ ان کے لیے ایسا ماحول چھوڑ کر جانا ہے جہاں وہ ایمان کے متعلق تربیت حاصل کر چکے ہوں، ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم ہو، زندگی کا مقصد کیا ہے، تصور کائنات کیا ہے، فلسفہ حیات کیا ہے، اسلام نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی ہے یہ بات ان کے سامنے بالکل واضح ہو۔ آج کے دور میں بہت سے نوجوانوں سے ملاقات کرنے پر یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ علم رکھنے کے باوجود آخرت کے حوالے سے وہ نابلد ہیں۔ اسلام کا تصور حیات انہیں ذرا برابر بھی معلوم نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا اہمیت ہے اور جنت اور جہنم کے حوالے سے یقین رکھنا ایمان کا جز ہے، وہ ان ساری معلومات سے یکسر ناواقف ہوتے ہیں، اور ان کی اس بے علمی کا بنیادی قصور ان کے ان بڑوں پر ہے جنہوں نے ان کی اس جانب تربیت کرنے کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا۔ اسی لیے اسلام نے نکاح جیسے بابرکت رشتے میں اسلام اور ایمان کو سب سے بڑی فوقیت دی ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ نکاح سے متعلق مزید احکام و مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اپنے میزبان کو تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔